آج آپ کو ایک مصر کا بہت بڑا تاجر، بہت بڑا بزنس مین اور مصر کا ایک ڈاکٹر، فزیوتھراپسٹ، ان کی کہانی سناتا ہوں۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے جی کہ آپ کسی کی زندگی میں مشکلات لا کر اپنے لیے آسانیاں مت ڈھونڈیں۔ کسی کے خلاف جھوٹی گواہیاں دے کر، کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آریں کٹوا کر، ظالموں کے ساتھ کھڑا ہو کر مظلوموں کے اوپر ظلم کر کے یہ مت سوچیں کہ آپ بچ جائیں گے۔ یہی چیز کل آپ کے گھر آئے گی، کیونکہ اوپر والا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بہت بڑا بے نیاز ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب اس کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے تو بڑے جو ہیں وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وہاں تو نہ کوئی آپ کا وکیل ہوگا، تو نہ کوئی آپ کا خریدا ہوا تفتیشی ہوگا، تو نہ آپ کے۔ چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ مصر کا ایک بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا تاجر، جو کہ ہر سال حج پہ جاتا ہے۔ اس دفعہ اس کا 10واں حج تھا۔ وہ ایئرپورٹ پہ آیا، سعودیہ ایئرپورٹ پہ، وہاں پہ فلائٹ لیٹ ہو گئی، تو اس کے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا ایئرپورٹ کے اوپر، وہ بھی مصر کا تھا، ڈاکٹر تھا، سعید نام تھا اس کا، اور تھراپسٹ تھا، فزیوتھراپی کا کام کرتا تھا۔ وہ مصر کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا۔ خیر تاجر نے اس سے بات چیت کی، اسے بولا کہ بتاؤ کیسے تم حج پر پہنچے، کیسے آئے؟ ڈاکٹر سعید نے بتایا جی کہ میری بہت بڑی اور بہت لمبی سٹوری ہے، ٹائم لگ جائے گا۔ تاجر نے کہا، بزنس مین نے کہا، نو پرابلم، ویسے بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ فارغ، تو گپ شپ ہو جائے گی، اسی بہانے ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ تو اس نے بتایا جی کہ میں 20 سال سے حج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں، اتنی سیلری بھی نہیں ہے، گھر کی رسپانسبلٹی ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، تو ان کی بھی لک آفٹر کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی تھوڑی سیونگ کرتے کرتے مجھے 20 سال لگ گئے ہیں حج پر آتے ہوئے۔ اس نے بولا جی کہ میں نے پاسپورٹ بنوایا، پیسے اکٹھے کر چکا تھا، پاسپورٹ میری پاکٹ میں تھا، پیسے میری جیب میں تھے۔ میرے پاس ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ تھا، بچہ تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ لاغر ہو گیا تھا، اور اس کی فزیوتھراپی میں ہی کر رہا تھا، میرا ہی وہ پیشنٹ تھا، تو تقریباً 50% وہ ابھی بہتر ہو گیا تھا پہلے سے۔ تو میں جب آج کی اپلیکیشن دینے کے لیے گیا، پاسپورٹ بنوا کر لایا، تو جب ہاسپٹل پہنچا تو مجھے ریسیپشن والوں نے بتایا کہ اس پیشنٹ کو ہاسپٹل والوں نے فارغ کر دیا۔ کیوں فارغ کر دیا جی؟ کہ اس کے اخراجات اس کے باپ اٹھا رہا تھا، اس کا باپ اٹھا رہا تھا، اور اس کے باپ کی نوکری چلی گئی ہے، جس وجہ سے ہاسپٹل والوں نے اس کو فارغ کر دیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر سعید بولتا ہے جی کہ میں نے ہاسپٹل والوں سے بات کی کہ اتنا پرانا پیشنٹ ہے، آپ بڑے لوگوں سے بہت پیسہ لے لیتے ہیں، تو اگر اس کا فری علاج ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر ہاسپٹل والوں نے بتایا جی کہ ہم لوگ یہاں پہ ملازم ہیں، ان کی بات ٹھیک تھی، جب تک ہائر اتھارٹی یا مالک اس کا اجازت نہیں دے گا ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر سعید بولتا ہے جی کہ میں جب ہاسپٹل سے باہر نکلا، میرا ہاتھ جو میری پاکٹ میں پیسے تھے ان کے ساتھ ٹکرایا، تو میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، تو میں نے سوچا کہ سعید آج سے ضروری یہ کام ہے۔ تو میں نے اندر گیا، میں نے جا کے ریسیپشن پہ اپنے پاس جو حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ میں نے ریسیپشن پہ جمع کرا دیا۔ میں نے بولا جی کہ اس پیشنٹ کو فارغ مت کریں، میں اس کی فیس پے کرتا ہوں، اور اس کا جب تک یہ صحت یاب نہیں ہوتا اس کی فزیوتھراپی چلتی رہے گی، ہمارے ہاسپٹل میں یہ رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیں۔ سعید بولتا ہے جی کہ پریشان بھی بڑا سخت تھا، گھر پہنچا ہوں، سویا ہوں، رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، لوگ میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی ڈاکٹر سعید تم نے تو اپنا حج قبول کروا لیا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یہ اس کا خواب ہے۔ کہتا ہے جی کہ اتنے میں صبح کا ٹائم ہو گیا، میرے فون کے اوپر بیل بجی، میں نے فون اٹھایا، ہاسپٹل سے فون تھا کہ ڈاکٹر سعید تم جہاں بھی ہو جلدی سے ہاسپٹل میں پہنچو اور ساتھ اپنا پاسپورٹ لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، قدرت کی شان دیکھیں، جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو اللہ کی ذات کے اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہاں سے رستے نکالتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید کہتے ہیں جی کہ میں پاسپورٹ لے کے ہاسپٹل کی ریسیپشن پہ پہنچا، تو مجھے ہاسپٹل کا جو جی ایم تھا، ڈائریکٹر تھا، اس نے بلایا، اس نے بولا ڈاکٹر سعید ہمارے ہاسپٹل کا جو مالک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ پیشنٹ ہے، مریض ہے، وہ حج پہ جا رہا ہے، اور جو ڈاکٹر اس کے ساتھ جا رہا تھا اس کی لک آفٹر کے لیے، اس کی وائف کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، لہٰذا وہ نہیں جا سکتا، تو اس ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے کہ جی ڈاکٹر سعید کو ان کے ساتھ بھیجیں۔ الحمدللہ، اللہ کی شان دیکھیں۔ تو اس طرح میں آج حج پر پہنچا ہوں، اس دفعہ میں نے حج ادا کیا ہے۔ تو بزنس مین کو ڈاکٹر سعید بولتا ہے کہ تم نے تو حج ادا کیا اپنے پیسے کے بال بوتے پہ، تو میں نے حج اپنی کوششوں سے، اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج حج ادا کیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ اگر آپ اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آریں کٹوا رہے ہیں، آپ کا سکہ چلتا ہے، اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کے مظلوم کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، تو وہ چیز ایک نہ ایک دن آپ کے گھر میں ضرور آئے گی۔ یہ مت بھولیں کہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ ضرور ہوگا، اور وہی چیز آپ کے گھر میں آئے گی اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے خدا را
اللہ کے بندوں پر رحم کریں. اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اختیارات دیے ہیں تو اللہ کے بندوں پر رحم کریں, اللہ کی مخلوق کی مدد کریں, ظالموں کو چھوڑیں, مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اللہ حافظ. اللہ آپ سب کا حامد ناصر.